فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس آیت دے نزول تو بعد میں بالکل مکمل محسوس کر لیا کہ مینوں خالق کائنات آخرت دی تیاری دا حکم دے رہے نے اور مینوں اللہ پاک دی طرفوں پیغام آ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماؤندے نے میں محسوس کر لیا اللہ پاک دی طرف مینوں پیغام آ رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے نے جدوں اے ایت نازل ہوئی حجۃ الوداع دے موقع تے میں بالکل یقین کر لیا کہ مینوں اللہ پاک دی طرفوں آخرت دی تیاری دا حکم دیتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو سو جو ہویا سو ہویا، آخر ایک وقت آیا کہ جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نا 29 سفر ایک جنازے تو واپس آ رہے نے دے رستے دے اندر سر دے اندر درد شروع ہو جاندا ہے اور نال ہی بخار چڑھ جاندا ہے۔ صحابی بیان کر دے نے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بڑا تیز بخار ہے، آپ نے ایک رومال نما پٹی متھے تے بنی ہوئی ہے لیکن بخار دی گرمی پٹی جو باہر نکل رہی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو 13-14 دن بخار رہندا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بخار دی حالت اندر، تکلیف دی حالت اندر، کمزوری دی حالت اندر خود مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آ رہے نے اور صحابہ نو جماعت کرا رہے نے تے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دن با دن طبیعت خراب ہوندی جا رہی ہے۔ ایک دن جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے نے صحابہ 7 مشکاں پانی دیاں لے کر کے آؤ، 7 مشکاں پانی دیاں لے آندیاں جاندیاں نے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک ٹپ دے اندر بیٹھ گئے نے تے آپ نے غسل کرنا شروع کر دیتا ہے، نہانا شروع کر دیتا ہے تے تھوڑا جا بخار نرم ہو جاندا ہے، ہلکا ہو جاندا ہے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نا مسجد نبوی دے اندر تشریف لے گئے نے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے سارے ساتھیاں نو جمع کر لے آئے، اپنے
رفقا نو جمع کر لیا ہے تے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ آقا فرماؤندے نے صحابہ اگر میرے کولوں کسے اوپر کوئی زیادتی ہوگی ہووے تے میرے کولوں آج ہی بدلہ لے لو، کل قیامت والے دن میرے کولوں سوال نہ کرے آجے۔ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماؤندے نے صحابہ اللہ پاک نے اپنے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، اندہ دل کرے او دنیا دے زندگی نو پسند کر لوے، اندہ دل کرے او آخرت دے زندگی نو پسند کر لوے۔ اس اللہ دے بندے نے آخرت دے زندگی نو پسند کر لیا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے زبان مبارک جو ان الفاظ نو سنیا، خطبہ سنیا، آپ نے اکھاں چو آنسو بہانے شروع کر دیتے۔ صحابہ کہنے لگے ابو بکر کیوں رو رہے جے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عام بندے دی مثال پیش کیتی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے صحابہ تسی نہیں سمجھے میں سمجھ گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے متعلق مثال دیتی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام ان تو آٹے میرے کول مہمان نے دنیا تو رخصت ہون والے نے اپنے رب نال ملاقات کرنے والے نے میرے بھائی وقت گزردا جا رہا ہے، وقت گزردا جا رہا ہے۔ وفات تو 5 دن پہلے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فجر ظہر عصر مغرب دی نماز صحابہ نو پڑھائی ہے۔ عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے تے مسجد نبوی دے اندر آوازاں گونج رہیاں نے اللہ اکبر کہہ دیو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی اذان مکمل ہوئے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آون تے جماعت کراون۔ ٹائم گزردا جا رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے حجرہ پاک دے قریب جاندے نے تے جا کے آواز لگاندے نے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، نماز دا وقت ہو گیا ہے، جواب کوئی نہیں آیا۔ آپ واپس آ گئے، دوبارہ پھر گئے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کوئی جواب نہ آیا۔ آپ پھر واپس آ گئے، تیسری دفعہ پھر گئے تے میرے بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے الصلاۃ الصلاۃ۔ سونیا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، نماز دا وقت ہو گیا ہے تے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے محبوب جی حضرت بلال بار بار آ رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ کہہ رہے ہیں، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی آنکھاں کھول کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے چہرے
وال ویکھیا آپ فرماؤندے نے عائشہ ویکھ رہی ہیں میرے جسم دے اندر اتنی سخت نہیں اتنی ہمت نہیں کہ میں مسجد نبوی دے اندر جا کے صحابہ نو جماعت کراواں ہاں صحابہ نو کہہ دیو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نے کہو کہ میرے مصلی تے کھڑے ہو کے جماعت کرا دے ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں میں تہاڈی شان تو سارا جہان قربان کر دیواں حالانکہ مسجد نبوی دے اندر حضرت فاروق موجود نے حضرت عثمان موجود نے حضرت علی موجود نے اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین لیکن میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ایسا جتھے ابو بکر موجود ہوئے میرے تو بعد میرے مصلی تے کھڑے ہو سکتے نے تے ابو بکر صدیق کھڑے ہو سکتے نے مقام اپنا اپنا ہے عظمت اپنی اپنی ہے شان اپنی اپنی ہے اور خالق کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق اونچی کہہ دیو پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق اس واسطے تا اعلان فرمایا والذی جا بصدق والذی جا بصدق وصدق به اولئک هم المتقون اور دوسرے مقام تے اعلان فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا جگاں دے پیر علیہ السلام فرماؤندے نے عائشہ صحابہ نے اعلان کر دیو حضرت بلال نو کہہ دیو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہو کہ مسجد نبوی دے اندر میرے مصلی تے کھڑے ہو کے جماعت کرا دیں میرے بھائی میں تا حدیث دیاں کتاباں دے اندر پڑھے آئے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے مصطفیٰ دی زندگی دے اندر آقا دے مصلی تے کھڑے ہو کے 17 نمازاں پڑھائیاں نے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ تو میرے بھائی وقت گزردا جا رہے ہیں وقت گزردا جا